Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, बड़ी ख़बर है और बुरी ख़बर है। ख़बर यह है कि निगरां हुकूमत में मौजूद वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरमा डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने कहा है कि काश मैंने ये ओहदा कबूल ना किया होता। यानी अब वो पछता रही हैं, अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर रही हैं, काश मैंने ये ओहदा कबूल ना किया होता। देखिए, मैंने आपसे कई दफ़ा ये बात कही थी कि जो ज़हीन लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं हमारे, उन्होंने कहा नहीं भाई आप हमें माफ़ रखिए, ये हालात में हम ठीक नहीं कर सकते, इतनी जल्दी इकॉनमी ठीक नहीं होती है। उन्होंने तो अपना जामन छुड़ा लिया। इसहाक डायर वाहिद आदमी थे जो कह रहे थे हाँ मुझे लगा लीजिए, वो कुछ और माल बना रहे थे, तो वो तो इस चक्कर में थे। इनको डॉक्टर साहिबा को कहा गया होगा कि मुल्क को ज़रूरत है, कौम ने आवाज़ दी है, आप आ जाइए। वो बेचारी आ गई। अब वो ये कहती हैं कि मुझे इल्म था कि हालात ख़राब हैं, लेकिन इतने ख़राब हैं ये तो अब आके पता चला। अच्छा साहब, दूसरा एक और बड़ा प्रॉब्लम जो निगरां हुकूमत अब लड़खड़ा रही है, अब कब तक लड़खड़ाएगी, कब इसका एंड होगा, ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है कि अगर बिन सलमान ने कुछ कर्ज़ा दे दिया, कहीं और से कर्ज़ा मिल गया तो चलाएंगे हुकूमत, नहीं हुआ तो फिर मुज़ाकरात कर लेंगे इमरान खान के साथ, हवा लेकर के चले जाएंगे अगर ज़्यादा ख़ुदकशियाँ हुई तो। अच्छा, बिजली का बहरान आपने सब ने देख लिया कि आवाम में कितना गुस्सा, 8 या 10 लोगों ने ख़ुदकशी कर ली। एक तो ये हमारी कौम है कि जिसने तुम्हारा हक मारा है, तुम उसका गला दबाने के बजाय अपना गला दबा लेते हो, तो वो तो तुम्हारे मसाइल में इजाफा होता है, उससे कोई बेहतरी थोड़ी आती है। अच्छा, काकड़ साहब ने वादा किया कि मैं देखता हूँ कि जैसे मैं इसमें कुछ रियायत करवा के आऊँगा। अब वो वापस आए, उन्होंने आगे कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसके बाद मज़ीद शुनीद ये है कि कीमत एक दफ़ा और बढ़ाई जाएगी। देखिए, अगर एक दफ़ा और कीमत बढ़ाई गई तो मेरे दोस्त क़यामत होगी और गली गली तुम्हारी रुसवाई होगी तुम्हारी हुकूमत की, और तुम जिस गली से भी गुजरोगे ये निगरां हुकूमत के लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे, बद्दुआएं देंगे। क्यों, वो तो भाग गए लंदन, उनके तो घर हैं लंदन में सबके। क्या तुम सबके घर भी लंदन में हैं? नहीं है तो अपना ख्याल रखो। अच्छा, देखिए, हालात का सही तकाज़ा क्या है, हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, हकीकत ये है कि हालात तो यार जब से ख़राब है, जब हम पैदा हुए थे तो भी सुना था कि हालात ख़राब है, ना हम बुढ़े हो गए हालात ख़राब हैं। अच्छा साहब, देखिए, ये 15 माह जो गुजरे हैं ना, इसमें जो सर्टिफाइड करप्ट लोगों को बाजवा साहब लेकर आए, उनके पास कोई प्लान ही नहीं था मईशत की बेहतरी के लिए। और कहते हैं ना कि इफ़ यू डोंट हैव ए प्लान इट्स मीन यू आर प्लानिंग टू फेल। उनको इससे गर्ज नहीं थी कि मईशत क्या होती है, क्या उसको बेहतर करना है। उनके नज़दीक तो एक चीज़ थी कि हमें अपने जो मुकदमात हैं वो कैसे ख़त्म करवानी है, हमें पैसे वापस ना करने पड़े। 22 या 26 अरब रुपए जो शहबाज शरीफ ने अदा करने थे, ठीक है ना, वो उन्होंने कानून बदलवाया। बाजवा ने कहा बिल्कुल, उनकी मेज़ पे बैठ के नैब की तुम कवानीन बदलवा लिए, उसने वो माफ़ करा लिए। बाजवा जो रिटायर हुए तो उनके यहाँ से करोड़ों रुपए निकले उनकी बेगम के अकाउंट से। बिलावल 2 बिलियन रुपीस खर्च कर दिए उसने दौरों पर, गैर मुल्की दौरों पे ही निकला रहा, उससे एक टेडी पाई का फ़ायदा नहीं पाकिस्तान को, वो अपनी PR चलाता रहा। 80 मुशीरों के साथ लोग ये मुल्क लूटते रहे, ऐश करते रहे, और अब वहाँ हालात आ गए हैं कि डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा कह रही हैं कि भाई काश मैंने ये ओहदा कबूल ना किया होता। अच्छा, देखिए, जर्नैल बार बार ज़बान पे इसलिए आते हैं कि हर जगह इनका किरदार है, यही तो उनको लेकर आए हैं सर्टिफाइड करप्ट लोगों को। उन्होंने अपना काम किया, इसहाक डार ने भी, शहबाज ने भी, उन्होंने अपने ब्रीफ केस उठाए और लंदन की फ़्लाइट ले ली। अब जब आप दोबारा बुलाएंगे कि अब आ जाओ, तो फिर वो चले आएंगे। अब इनकी पॉलिसी ये है कि अगर कहीं से कर्जा मिल जाए आसिम मुनीर साहब की, तो ये हुकूमत करते रहेंगे और मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे इमरान खान और उसकी जमात को,
اور یہ باقی سب کرپٹ ہیں، ان کو ملا کے ٹائم ٹو ٹائم کام کریں گے۔ ایک کام اور یہ کر رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کچھ لوگوں کو بھی سزا دیں گے، تاکہ عوام میں یہ میسج پہنچ جائے یہ سارے کرپٹ پولیٹیشینز کے خلاف ہیں، صرف عمران کے خلاف نہیں ہیں۔ اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں گے، ہمارے چند لوگوں کے ساتھ۔ کتنا فریب میں کتنے گہرے ہیں ہمارے لوگ۔ پاکستان کا کیا بنے گا جہاں پہ جرنیل یہ کر رہے ہوں، پولیٹیشین یہ کر رہے ہوں، سب لوٹ رہے ہیں۔ آج اتنی رقم ہے لوٹی ہوئی کہ اگر صرف جرنیل وہ لوٹی ہوئی رقم واپس کر دیں، 50 بزنسز 20 سے 30 بلین ڈالر ورتھ ہے ان کی۔ یار اس وقت پاکستان میں برا وقت پڑ گیا ہے، اس کو بیچو، دے دو پاکستان کو پیسے۔ ابھی تمہیں 2 بلین ڈالر وہاں سے ملے تھے قطر سے، کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ آئی ایم ایف کے آگے تو ناک رگڑ رہے، وہ 2 بلین لگا لو اس میں۔ یوکرین کو اسلحہ بیچا، پیسے ملے ہوں گے، وہ کہاں ہیں؟ خربوں روپے آج زرداری کے پاس ہیں۔ اس سے کہو، نواز شریف سے کہو، خربوں روپے تمہارے پاس ہیں۔ اچھا چلو دیتے نہیں، نکالتے نہیں تو یار ادھاری دے دو کچھ عرصے کے لیے۔ پاکستان کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ پھر دوبارہ آؤ گے، دوبارہ بنا لینا، تم تو بنا لیتے ہو۔ لیکن کہتے ہیں جو رقم ہم نے لے لی ہے اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہ دیکھنا۔ ملک چلانا ہے تو جاؤ، جا کے سعودی سے مانگ لو، آئی ایم ایف سے مانگ لو، دوسرے ملکوں سے مانگ لو، ہم نہیں دیں گے۔ اچھا، اور جاتے جاتے بھی یہ شہباز اپنے ایم این ایز کو، ہر ایم این اے کو 50 کروڑ روپے دے کے گیا ہے۔ کس نام پہ؟ ترقیاتی نام پہ۔ وہ ترقیاتی کام کریں گے آپ کے خیال میں؟ 5 کروڑ کبھی اگر کر لیں تو بڑی بات ہے، باقی 45 کروڑ ان کی جیب میں ہیں، وہ کریں گے جو کچھ لیڈرشپ کہے گی۔ تو آرمی چیف جرنیلوں کے پاس بھی پیسے ہیں، زرداری کے پاس، نواز کے پاس، ملا کے پاس، سارے ایم این ایز جو ہیں ان کے پاس بھی پیسے ہیں۔ اب ڈسکشن چلتا رہے گا، غریب مرتا رہے گا، مر جائے، یہ پیسے قرضہ تک نہیں دیں گے۔ یار حد ہو گئی تھی۔ یہ واقعات ہو چکے ہیں اور ریکارڈ ہے کہ عمران خان باجوہ سے کہتا تھا اس کو باہر جانے سے پہلے کم از کم 5-7 بلین ڈالر تو لے لو اس سے۔ اس نے کہا نہیں، آپ اس کو چھوڑیے، 50 روپے کے پیپر پہ اس نے اس کو جانے دیا باجوہ نے۔ بلینز آف روپیز ڈالرز جس کے پاس ہیں، اور ہمیشہ اس نے کہا کہ ان سے پیسے نکلوانے کی کوشش مت کرو، اپنی اکانومی پہ توجہ دو تم دوسری طرف۔ اب یہ صاحب آ گئے ہیں، مجھے بتائیے عاصم منیر صاحب کو معیشت بہتر کرنے کا کیا تجربہ ہے؟ انہوں نے کہاں پڑھا ہے؟ یہ سیاسی استحکام کیسے قائم ہوتا ہے ان کو کیا خبر ہے؟ وہ تو کسی اور کام کے لیے ٹرین کیے گئے تھے، اب ان کے ذمہ یہ کام ہوگا؟ کیا یہ آرمی چیف کا کسی ملک میں کام ہوتا ہے کہ اس سیاسی جماعتوں کو بنوائے اور حکومتیں گرائے، حکومتیں بنائے؟ یہ کام ہے کیا ڈیوٹی میں شامل ہے جو کام یہ کر رہے ہیں؟ یار کچھ خدا کا خوف کرو۔ خدا کا خوف تو رہا ہی نہیں ہے نا یار۔ ایک کہتا ہے وہ حاجی ہے، دوسرا کہتا ہے میں وہ حافظ قرآن ہوں، اور اعمال دیکھ لیجئے کہ کیا پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ غریب آدمی کتنا تنگ ہو گیا ہے، اب یہ مزید قیمتیں بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایک آخری امید تھی کہ آئین پاکستان کا اور سپریم کورٹ وہ بیچ میں آئے، پڑھے، ان سب کو سزائیں دے، تھوڑا سا ڈرائے دھمکائے، ایک میز پہ بٹھائے اور کہے اب سب مل کے اس مسئلے کو حل کرو۔ اس کا وقار ہی ختم کر دیا جرنیلوں نے مل کر، اتنا پریشر کیا ہے بندیال پر۔ وہ پیسے کھلا کے نواز شریف نے ججوں کی ویو لینتھ ہی بگاڑ دی ہے، خود بھی بے ضمیر ہیں کچھ، اور کچھ پیسہ اور پریشر۔ نہ آئین کی فکر ہے ان لوگوں کو، نہ عدلیہ کی فکر ہے کہ سپریم کورٹ تو ہر ملک میں لوگوں کو بڑا عزیز ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یار کچھ بھی ہو جائے سپریم کورٹ سے ہمیں وہ ملے گا، ریلیف ملے گا، حق ملے گا۔ وہاں نہیں ہے ایسا۔ یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر دے۔ وہ بے شک ساری دنیا کے لوگوں کے دل اس کی 2 انگلیوں میں جب جی چاہے پھیر دے، لیکن ہم
ان باتوں پہ کب تک تکیہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پھیر دے؟ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے اس کا استعمال کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے دیانتداری کا، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اس پہ عمل کب ہوگا؟ یہ کہہ کے بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ جب دل پھیر دے گا تو پھر ان کے ذہن بدلیں گے، پھر ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، ایسے دھوکے بازی مت کرو. اللہ کی تو قوت ہے کہ وہ جب جی چاہے کسی کا بھی دل پھیر دے، لیکن اللہ نے تمہارے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی ہے دیانتداری کی، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی، وہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ پاکستان کے حالات بہت غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. پھر وہی دعا کیجئے جو ہم بچپن سے آج تک دعا ہی کرتے آ رہے ہیں، کچھ ٹھیک تو ہوتے دیکھا نہیں. خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے سرکل میں، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو آن یوٹیوب، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.